بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ جنرل نالج کے ہیڈ کے اندر ہے۔ جو جنرل نالج 20 مارکس کا آنا ہے ہمارا جو سبجیکٹ اسپیسیفک پوسٹوں کے لیے، اور آلموسٹ 10 سے 15 نمبر کا آتا ہوتا ہے یہ جو دوسری سیٹیں ہوتی ہیں پی پی ایس سی، ان میں انشاءاللہ اس کے اندر بھی آپ لوگ اپلائی کریں گے، آگے وہ سیٹیں بھی آئیں گی کیونکہ تیاری تو یہی بیسکس ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو کروائی ہیں یہ ڈیورنگ 2 منتھ، یہی ہیڈ ہوتے ہیں، انہیں میں سے پیپر آنا ہوتا ہے، تو باقی آپ لوگوں کی اپنی کوشش ہوتی ہے۔ تو اردو کے اندر پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اردو کے کس طرح کے ایم سی کیوز آتے ہیں پیپر میں آپ کو، ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سیمپل کوشچنز آسک ان پریویس پیپرز ٹو ٹیک سپرفیشل آئیڈیا آف ایگزامینر اپروچ۔ کیا ایگزامینر کا اردو میں وہ کن کن ایریاز میں سے پوچھتا ہے اور ہمیں کن ایریاز کو فوکس کرنا ہے۔ تو دیکھیے گا یہ ایم سی کیوز، دیکھیے گا پہلا ایم سی کیو دیکھیں، مکڑا اور مکھی کی نظمیں بچوں کے لیے ہیں، اقبال کے کس مجموعہ سے لی گئی؟ یہ لی گئی ہیں جی بانگے درا۔ یہاں پہ اس نے 4 آپشن، اقبال کی 4 ڈفرنٹ بکس کے نام لکھ دیے، ان میں سے اس نے آپ سے پوچھ لیا کہ مکڑا اور مکھی کی نظم کس میں ہے، وہ بانگے۔ اقبال کا آپ کو پتا ہے کہ بڑا مطلب اردو کے حوالے سے یا شاعری کے حوالے سے بہت زیادہ نام ہے، مشہور شاعروں میں آتے ہیں، تو ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے عام طور پہ۔ دوسرا کوشچن دیکھیے گا، بلیک اینڈ وائٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ بلیک اینڈ وائٹ کا مطلب ہے جی تحریری طور پہ، ٹھیک ہے۔ آپ اکثر کسی کو کہتا ہے کہ گیو می آنسر ان بلیک اینڈ وائٹ، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا مجھے رات کو اس کا جواب دینا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تحریری طور پہ مجھے اس کا جواب جو میں نے آپ کو پوچھا ہے ایکسپلینیشن وغیرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ محاورہ ٹائپ لگ رہا ہے یا روزمرہ کچھ یہ ورڈنگ ہوتی ہے، وہ آگے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں، اس طرف کا کوئی کوشچن لگ رہا ہے۔ اس کے بعد جی مسابقت کا کیا معنی ہے؟ اردو کا لفظ دیا ہوا ہے تو اس کا معنی پوچھا ہے۔ مسابقت کا مطلب ہے جی مقابلہ۔ ایم سی کیو نمبر 4 دیکھیں، سب کہاں کچھ لالا او گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں تھیں کہ پنہا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ شعر دیا ہوتا ہے عام طور پہ اور پوچھ لیتے ہیں کہ کس جو ہے شاعر کا شعر ہے۔ عام طور پہ جو 20 مارکس والا ہوتا ہے اس میں آسان شعر دیا ہوتا ہے جو عام طور پہ ہم نے سنے ہوتے ہیں، جو 100 مارکس والا پیپر کے اندر جہاں 10 سے 15 نمبر کا آنا ہے وہاں ذرا ٹیکنیکل قسم کا مشکل شعر بھی وہ دے سکتے ہیں، میر درد کا، میر تقی میر کا، یا پرانے شاعروں کا، جس کو ڈیٹیکٹ کرنا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے۔ لیکن عام طور پہ جو 20 مارکس ایم سی کیوز ہوتے ہیں اس میں 2 سے 3 نمبر کی اردو آنی ہے، تو اس میں آسان ہی ہوگا امید ہے۔ باقی یہ دیکھیں، توبہ ٹیک سنگھ بک کا نام ہے، کس کی تصنیف ہے؟ یہ ہے جی سعادت حسن منٹو۔ اس ٹائپ کے جو کوشچن ہے، تھوڑا سا آپ نے آئیڈیا لیا کہ کوشچن کس ٹائپ کرتے ہیں۔ کچھ کوشچن اور دیکھتے ہیں ہم۔ یہ دیکھیے گا، طویل کا متضاد کیا ہے؟ عریض، ٹھیک ہے، طویل کا متضاد ہے عریض۔ پھر ایک اور محاورہ اس نے دیا ہے، مطلب پوچھا ہوا ہے، سر قلم کرنا محاورہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سر قلم کرنا، سر کاٹ دینا، ٹھیک ہے جی۔ اگلا کوشچن دیکھیں، اردو کی آخری کتاب کے مصنف کون ہے؟ اردو کی آخری کتاب، یہ کتاب کا نام، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اردو کی آخری کتاب، اردو کی کتابیں تو آج بھی آ رہی ہیں، یہ بک کا نام ہے اردو کی آخری کتاب۔ اس کے مصنف ہیں جی ابن انشا، مطلب کہ وہ کتابوں کے نام بھی پوچھتا ہے اور ان کا مصنف کون ہے۔ پیچھے بھی ہم نے دیکھا اس نے پوچھا توبہ ٹیک سنگھ بک کس نے لکھی، یہاں اس نے پوچھ لیا اردو کی آخری کتاب کس نے لکھی۔ پھر کوشچن دیکھیے، منشی کنول کشور نے اردو کی خدمت کس میدان میں کی؟ 4 آپشن دیے ہوئے جی، ناول نویس، اخبار نویسی، طباعت قرآن پاک، یا ادبی تاریخی نویس۔ تو منشی کنول کشور جو ہیں وہ اخبار نویسی کے اندر ان کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، ایک اور محاورہ دیا ہوا ہے، 3-5 کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 3-5 کرنا، 3-5 کا مطلب ہوتا ہے جی جھگڑا کرنا، ٹھیک ہے۔ آگے آئے، پاک کا متضاد کیا ہے؟ سمپل ہے بالکل ہی، ناپاک۔ پھر دیکھیں جی، ناقابل معافی گناہ کون سا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ناقابل معافی گناہ شرک ہے، باقی سارے گناہوں کی معافی مل سکتی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ کوشچنز آپ کو سیمپل کے طور پہ دکھائے ہیں کہ کس طرح کے کوشچن جو ہیں عام طور پہ پوچھے جا سکتے ہیں آپ لوگ سے اردو میں۔ اب ان کوشچن کی بیس پہ اگر ڈیٹا کو کامولیٹ کریں، یہ ڈفرنٹ مطلب پاس پیپر کے ہیں،
100 MCQs میں سے ہیں. ویسے یہ ویٹنگ فیصد کے پیپرز میں سے نہیں ہے. تو ویٹنگ فیصد کے پیپرز میں بھی آسان ہی آئے ہوئے ہیں. وہ 2 پیپر ہیں اس کے اندر 2016 والے, اس میں ہوں گے میرا خیال اردو کے شاید نہیں. 2016 کے بعد سے جنرل نالج انہوں نے شامل کیا تھا. سو بائی دس وی کین انفر اردو MCQs ایریا. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, نتیجہ کر سکتے ہیں کن کن ایریا سے عام طور پہ وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے. وہ آپ سے کچھ اردو زبان کا اوریجن پوچھ سکتا ہے, اردو کی زبان کب سے اوریجنیٹ ہوئی, اردو کب سے بولا جانا شروع ہوئی. پھر سر سید کی تحریک کافی اہم ہے. تحریک علی گڑھ, سر سید نے اردو کے لیے کام کیا تھا جنگ آزادی کے بعد. 1857 کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مسلمانوں کی کافی خراب حالت ہو گئی تھی. پہلے انہوں نے انگلش پہ زور دیا تھا انگریزوں کے لیے. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں کام بھی کرتے تھے سر سید احمد خان. تو یہ مطلب مفاہمت پسندی کی طرف سے یہ کہتے تھے کہ اس وقت انگریز کیونکہ حکمران ہے تو تم ان کی زبان سیکھو, جب تم ترقی کر جاؤ کسی مقام پہ تو پھر ان کا مقابلہ کرنا. پھر ایسا ایسا بعد میں ان کو مطلب احساس ہوا اور انہوں نے اردو کے اوپر بھی کام کرنا شروع کیا, اور انہیں یہ بھی احساس ہونا شروع ہو گیا کہ ایک قوم کی طرح ہندو مسلمان نہیں رہ سکتے. یہ پاکستان افیئر میں ہم نے اسے ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کیا ہے. پھر تھرڈ ایریا دیکھیے جی, قدیم شعرا اور اشعار, اولڈ پوئٹ اینڈ ورسز. کہ وہ آپ کو کوئی ورسز دے دے گا کسی پرانے شاعر کی اور وہ پوچھ لے گا جی یہ کس کا شعر ہے. اس میں 4-5 شاعر جو ہیں وہ میر درد میر, میر تقی میر, غالب وغیرہ ہو گئے, وہ اہم ہیں. تو شعروں کے نام وہ پوچھ سکتا ہے, یا ان کے القابات وغیرہ بھی پوچھ سکتا ہے, فلاں شاعر کو کیا کہا جاتا تھا. جدید شعرا, نیو پوئٹس, جس طرح پروین شاکر ہیں, وسیع شاہ ہے, اور ناصر کاظمی, احمد فراز. باقی تو یہ نا بہت باقی چیز نہیں تو اللہ کی قسم ٹھاپا چاہنا نہیں کچھ کام پوچھ چل رہے رہی ہیں, فکر ہونا ہے, دیکھیے گا ذرا کوئی کوشچن پوچھنا جا رہا ہے یا اسٹوڈنٹ کی تعداد تو اچھی ہو گئی, آلموسٹ 75% ہو گیا. گڈ. اچھا, جدید شعرا کی میں بات کر رہا تھا, اس میں نیو پوئٹس جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کے بارے میں وہ پوچھ سکتا ہے, ان کا لقب پوچھ سکتا ہے, دور پوچھ سکتا ہے, شعر پوچھ سکتا ہے کہ یہ شعر کس شاعر کا ہے. اس کے بعد یہ عام طور پہ پسندیدہ کوشچن ہوتے ہیں ایگزامینر کے اردو میں, فرسٹ رائٹر اینڈ نیم آف رائٹر, رائٹنگ. ٹھیک ہے, اردو میں ڈفرنٹ ٹائپ کی رائٹنگز ہوتی ہیں. اس میں اردو ڈرامے, ناول, مزہ نگاری اور نثر, شاعری, اس طرح مطلب اس میں وہ پوچھ سکتا ہے پہلا شاعر کون تھا, پہلا ڈرامہ کس نے لکھا, پہلے ڈرامے کا نام کیا تھا. اس طرح اردو میں سب سے پہلے کیا چیز ہوئی اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں 6 نمبر پہ اردو ناول, ناول کا وہ پوچھ سکتا ہے اردو کا پہلا ناول کون سا تھا, ناول لکھا کس نے. ہاں جی, نفیس سے نگار. اچھا, اس کے بعد سوانح عمری کا بھی وہ پوچھ سکتا ہے, یا آپ بیتی کا, یا خاکے. یہ ڈفرنٹ ٹائپس کی جو ہوتی ہیں رائٹنگ ہوتی ہیں اردو کی. تو ہم نے اتنی ڈیٹیل تو نہیں جانا کہ ہر رائٹنگ سے کیا مراد ہے. ہم جسٹ آگے سلائیڈوں میں دیکھیں گے کہ پہلی سوانح عمری کون سی ہے اور اس کا رائٹر کون سا ہے. اس طرح آپ بیتی کون سی ہے, خاکہ کون سا ہے, ناول کون سا ہے, ڈرامہ پہلا کون سا ہے. یہ کچھ میں آپ کو بتاؤں گا امپورٹنٹ یہاں پہ, اور کچھ آپ کے ساتھ MCQ کی ایک فائل شیئر کروں گا. اس میں 500 MCQs ہوں گے, 500 MCQs جو موسٹ ریپیٹیڈ ہوتے ہیں. تو 20 مارکس جنرل نالج کے پیپر کے لیے تو اتنے ہی کافی ہیں, کیونکہ ہم نے ہر سبجیکٹ کو اتنا ہی ویٹیج دینا ہے جتنا. اب یہ تو نہیں ہم کر سکتے کہ پورا مہینہ اردو کے اوپر لگائے رکھیں اور اردو میں سے آنا ہے 3 نمبر کا. لیکن اردو کو اوپر یہ ہے کہ ہمیں ٹائم دینا چاہیے. جیسے آپ کو مٹیریل دے دوں گا, آپ کو چاہیے کہ جو ہے ہفتہ تو لگائیں اردو کے اوپر. میرے لیکچر تو میکسیمم 2 لیکچرز میں یہ کور ہو جائے گی اردو. MCQs دے دوں گا, اس کا ٹیسٹ وغیرہ رکھ لیں گے, لیکن کچھ محنت آپ لوگوں کو بھی کرنی ہوگی اگر تو آپ جنرل نالج کو پراپرلی اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کچھ جس طرح بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جنرل نالج بس چلے جائیں گے, چھوڑ آئیں گے, جو بھی پیپر میں آتا ہے 20 نمبر کا ہی تو ہے, تو وہ چھوڑ آتے ہیں.
جو ان میں سے 3-4 ان کو آتے ہیں وہ کہیں سنے سنائے ان کے اوپر ٹک کر آتے ہیں، باقی وہ چھوڑ آتے ہیں. اٹ ڈیپینڈز اپون یو، آپ نے کون سی پالیسی اپنانی ہے. میرے خیال سے تو پراپر تیاری کر کے جانا چاہیے اب، کیونکہ میرٹ اب ذرا تیز ہونا ہے. ان امپلائمنٹ کافی زیادہ بڑی ہے، بچے جو ہے نا پڑھتے ہیں. اچھا، آگے آ گیا جی محاوروں کا مطلب. جیسے ہم نے پیچھے پیپر میں بھی دیکھا تھا 3-4 ٹائپ کے محاورے تھے، اس نے محاوروں کا مطلب پوچھا ہوا تھا، اس محاورے سے کیا مراد ہے. اب چونکہ اردو سے ہمارا جو تعلق ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم نے یونیورسٹیز میں بھی انگلش کے اندر پڑھنا شروع کیا چیزوں کو. پہلے 1-2 سیمسٹر تو ہمیں انگلش سمجھ نہیں آئی، ٹوٹی پوٹی لکھتے تھے، سی جی پی بھی کم آتی تھیں. پھر ایسا ایسا انگلش سمجھ آنا شروع ہوگی تو اردو ہاتھ سے جانے لگ گئی، ہمارے اردو ہمیں بھولنے لگ گئی. تو اب سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ اردو کے اندر لکھنا ہوتا ہے، وہ اردو کا ورڈ ہی ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ادھر ورڈ استعمال کون سا ہونا ہوتا ہے، اور انگلش کا ورڈ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ انگلش کا ورڈ. تو نہ ہم انگلش کے رہے نہ ہم اردو کے رہے، بیچ میں کہیں لٹک رہے ہیں. اب وہ جب ٹیسٹنگ سروسز ہوتی ہیں عام طور پہ ہماری پی ایم ایس سی ایس، خاص کر اس کے بعد 1 پیپر جنرل نالج ٹائپ، تو اس میں وہ انگلش کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں. وہاں پہ پھر جو ہے نا اٹینڈنس فش ہو جاتی ہے. اور جہاں سبجیکٹ اسپیسیفک ہے وہاں تو چلو ٹھیک ہے، ہم نے اسٹڈی کی ہوتی ہے. جیسے ڈی وی ایم کی ہم نے 5 سال کی ہے، کوئی اور سبجیکٹس ہوں گے تو ماسٹر وغیرہ 2-2 سال تو کی ہوتی ہے. تو چلے کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہوتا ہی ہے کہ کہاں سے پیپر آنا ہے اور کس طرح اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے. خیر ہماری یونیورسٹیاں بھی جو ہیں وہ پڑھاتی بڑے لیول کے ہیں، جیسے ایک بچہ بھی کہہ رہا تھا ہمارے تو ایم فل بھی بڑے لیول کے ہیں. اچھا، اس کے بعد 9ویں نمبر پہ دیکھیے گا خطبات و القابات آف رائٹرس. ڈفرینٹ جو رائٹرز ہیں ان کا وہ پوچھ لیتے ہیں کہ فلاں کا نام کیا تھا. فار ایگزامپل شاعر مشرق کس کو کہا جاتا ہے تو وہ علامہ اقبال ہے، ٹھیک ہے. عوامی شاعر کس کو کہا جاتا ہے وہ علیحدہ ہے. اس طرح مطلب یہ آگے پوری ایک لسٹ آپ کو پرووائڈ کروں گا، اس کے اندر خطبات و القابات دیے ہوئے رائٹرز کے، وہ ہم نے دیکھے ہیں. پھر یہ آ گیا فرسٹ ورک ان اردو، اردو میں سب سے پہلے کس نے کیا کیا کام کیے وہ بھی دیکھ لیں گے ہم. پھر ایک یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جملوں کی غلطی نکالنا. زیادہ ویسے جو 20 والا ہے نا یہ والا سبجیکٹ اسپیسیفک، اس میں یہ 2 چیزیں ویسے زیادہ پوچھی جاتی ہیں جو میں نے آبزرو کیا. ایک تو محاوروں کا مطلب وہ پوچھتا ہے، ٹھیک ہے. آب آب ہونا کا کیا مطلب ہے، 3-5 کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، یا ڈفرنٹ ٹائپ کے اور بھی محاورات. اور دوسرا سینٹینس کریکشن وہ آپ کو دیتا ہے جملوں کی غلطی نکالنا، ٹھیک ہے. ایک جملہ دیا ہوگا اور اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، املا کی غلطی ہوگی، جمع مائنس کی غلطی ہوگی، یا جو ہے جمع مائنس کی غلطی کہہ رہا ہوں، مذکر مونس کی غلطی ہوگی، یا اور بھی کوئی جو ہے وہ ریپیٹیشن ہوگی ورڈ کے اندر. آب زمزم کا پانی، آب زمزم کا پانی دیا ہوگا. اب آب زمزم پہلے ہی آب زمزم کا مطلب زمزم کا پانی، تو آب زمزم کا پانی نہیں ہوگا، بس عام کے آب زمزم کا پانی شفا والا ہے، تو یہ غلط ہے جملہ. آب زمزم شفا والا ہے، بس اتنا کافی ہے. یا آپ کیا لیں زمزم کا پانی، 2 دفعہ تو پانی نہیں نہ لگانا ہے ایک جملے. تو اس طرح کے جملے ہوتے ہیں. مذکر مونس کی کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، دہی کھٹی ہے، آج کا اخبار آیا، اس طرح کر کے وہ ہم دیکھیں گے کہ ان کو کس طرح ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور کچھ پوئٹری کی بیسکس ہوتی ہیں، وہ قافیہ کیا ہوتا ہے، ردیف کیا ہوتی ہے، مطلع کیا ہے، مقطع کیا ہے. شعر دے دے گا وہ پوچھ لے گا اس میں اس شعر کا قافیہ کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس میں ردیف کون سی استعمال ہوئی ہے، یا تشبیہ کون سی استعمال ہوئی ہے.